کوئی یادگار شو, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی, دونوں صورتوں میں, یعنی ایک جس میں بڑا ناخوشگوار تجربہ رہا ہو کوئی, اور ایک جو بہت خوشگوار شو ہو کوئی آپ کا. ناخوشگوار شو تو مجھے میرا نہیں خیال کو یاد ہے, کیونکہ میں نے اپنے کام کو ہمیشہ بڑا انجوائے کیا. بلکہ ابھی جب آپ آئے تھے تو آپ نے دیکھا میری ٹیم بھی کہ بیماری میں بھی آ جاتی ہیں. تو آج کل میری فزیو تھراپی ہو رہی ہے, مجھے یہ مسل اسٹرینس نیوروپیتھی کا ایشو ہوا, تو میں تھرو آؤٹ یہ جو پورا ٹائم پیریڈ 1 مہینے سے میری فزیو ہو رہی ہے, آج بھی میں آ رہی ہوں فزیو تھراپسٹ سے, تو میں نے پروگرام سے آف نہیں لیا. اور مجھے یہ لگتا ہے, بلکہ میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گی کہ میں نے 102 بخار میں بھی پروگرام کیا, میں روٹ کنال کروا کے آئی, میں نے اس کے بعد اس درد کے ساتھ پروگرام کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو کر بالکل بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں کہ میں تو بس اٹھ ہی نہیں سکتا, تو پھر شاید ہم اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے 10 دن میں ٹھیک ہونا ہے تو ہم 20 دن میں ٹھیک ہوں گے. تو آپ اپنا کام روٹین سے جاری رکھیں, آپ اپنا پروگرام کر رہے ہیں یا آپ جو بھی کر رہے ہیں, آپ ساتھ میڈیکیشن اور آپ اپنے کام پہ جاتے رہیں. وہ آہستہ آہستہ, وہ اگر آپ کو وائرل بھی ہے وہ ٹائم بھی پورا ہو جائے گا, یا جو بھی آپ جس بھی ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہیں, جو بھی میڈیسن لے رہے ہیں, اور وہ آپ کا ٹائم بھی گزرتا جائے گا, اور اپنے سر پہ آپ سوار نہیں کریں گے بیماری کو. تو مجھے نہیں یاد کہ میرا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوگا, کیونکہ میں نے اپنے کام کو ہمیشہ انجوائے کیا. ہاں, ناظرین کو کوئی چیز بری لگی ہو تو وہ ان کا ایکسپیرینس ہوگا, وہ میرا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, گڈ ایکسپیرینس, بہت ایسے پروگرامز ہیں جو بہت یادگار پروگرامز ہیں. پہلا پروگرام بہت یادگار تھا, جو اچانک کہا گیا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے 7:15 بجے کہ 10 بجے کا شو آپ کریں گی. تو میرے بالکل ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے, کانپ رہے تھے کہ اچھا عامر بھائی کا پروگرام کرنا ہے, وہ تو پورا گھنٹہ بولتے ہیں, میں کیسے بولوں گی. تو لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ جو آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے, جو بھی ہر کامیاب بندے کے پیچھے کہتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی آپ کے جتنے بھی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ جب ڈیسیژن میکنگ پاور جس کے پاس ہوتی ہے, آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں آفیسز میں, چینلز میں, تو جب ڈیسیژن لیا جاتا ہے, مجھے یاد اس ٹائم کے جو ہمارے CEO تھے, پھر ہمارے MD تھے, سب کا ڈیسیژن ہوتا ہے, سب کی رائے ہوتی ہے. پریزیڈنٹ, VP, وہ سب رائے دیتے ہیں. ڈائریکٹر کرنٹ افیئر, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کر لے گا, وہ ڈیسیژن ہوتا ہے. تو وہ ڈیسیژن لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر آپ پر ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیسیژن کو صحیح ثابت کریں, غلط ثابت کریں. مجھے یاد ایک پروگرام میں نے کیا تھا 14 اگست پر, لائن آف کنٹرول پر ہم گئے تھے, اور وہاں جا کر میں بہت روئی تھی, اور وہ میرا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا, جس پر لوگوں نے تنقید بھی کی تھی. مجھے بڑا دکھ ہوا ان کی تنقید سن کے. ہم کیل سیکٹر سے آگے گئے تھے, بہت لمبا سفر تھا, اور تقریباً 12 گھنٹے ہم سفر کر کے گئے. ہم نے وہاں جا کے 2-3 گھنٹے اسٹے کیا, اور پھر ہم فجر کی نماز پر دوبارہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا. پھر ہم نے آگے جا کے 1-1.5 گھنٹہ مزید ڈرائیو کیا, اور پھر ہم جب اوپر ہم نے چڑھائی پہ جانا تھا تو تقریباً ہم 1 گھنٹہ چل کر اوپر گئے. اور ہم سب نے جاگرز پہنے ہوئے تھے, لیکن میرے پاؤں پورے چھل گئے, اور سمجھ نہ آئے کہ اب اوپر صرف ہم نیچے آئیں گے, اتریں گے, تو میں جاگر اتار کے کیسے اتر سکتی ہوں, مطلب آپ نیچے اتر رہے ہیں, آپ کیسے اتر سکتے ہیں وہاں پہ. وہ جب میں اوپر گئی تو میں نے دیکھا وہاں جا کے کہ جیسے ہمارے جوان وہاں پہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار کھڑے ہیں, اور سامنے آپ کی فارورڈ پوسٹ ہے دشمن کی, اور وہ ان کی پوسٹ وہ ہم سے اوپر تھی وہاں پہ جس جگہ پر ہم گئے تھے. اور جیسے ان کا جذبہ تھا, جیسے وہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, اور ان کی وجہ سے ہم سکون کی رات سوتے ہیں. ہماری سرحدوں پہ ہمارے یہ جوان بھائی ہی ہماری حفاظت کرتے ہیں, تو ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو ماحول میں نے دیکھا, اور پھر پیچھے جو میں ایکسپیرینس کر کے آ رہی تھی لگاتار سفر, اور جب وہاں پر ہم گئے, انہوں نے ملی نغمہ پڑھنا شروع کیا, وہ انتہائی جذبے سے ملی نغمہ گا رہے ہیں. میری نظر پڑتی ہے سامنے کہ اچھا یہ پوسٹ ہے سامنے, بالکل دشمن کی پوسٹ بالکل سامنے ہے, اور اتنا قریب ہیں, اور یہاں پر ہیں, اتنا سفر کر کے یہ بھی آتے ہوں گے, پھر پتہ نہیں کب اپنے گھروں کو جاتے ہوں گے. مطلب دھرتی ماں کے لیے اپنی ماؤں کی شکلیں پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد دیکھتے ہوں گے, اور پھر کوئی بھی موسم ہے وہ ہر موسم میں وہاں بیٹھے ہیں. ہمارے لیے بیٹھے. میں ایک دن وہ سفر کر کے گئی تو مجھے لگ پتا گیا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ لگ پتا گیا. اور جب میں نے دیکھا وہ ملی نغمہ پڑھ رہے تھے, گا رہے تھے اتنے جذبے کے ساتھ, میری ان میں جس پہ نظر جائے میں دیکھوں ان کا جذبہ, جس طرح وہ, اور جذبہ نظر آتا ہے جب وہ گنگنا رہے تھے. میری نظر پڑتی ہے قومی پرچم پہ, اور وہ بڑا اچھا موسم تھا, ہوا تھی, وہ لہرایا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلی گئی. آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ, میں نے رونا شروع کر دیا. اور مجھے وہ جب آپ روتے ہیں نا تو آپ کو ایک ہچکی سی لگ جاتی ہے. میں نے کوشش کی کہ میں خود کو روکوں, کنٹرول کیا, لیکن کنٹرول نہیں ہوا نا. وہ مجھے پھر پانی چاہیے تھا. پھر میں نیچے بیٹھ گئی کرسی پر, اور پھر میری ٹیم نے مجھے پانی پلایا. اور وہ ایک مومنٹ تھا جو کیمرے کی آنکھ نے
کیپچر کر لیا, کیمرے میں کیپچر ہو گیا. اب جب وہ شیئر ہوا تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے اپنے پاکستانی لوگ جو ہمارے ہی وطن کے لوگ ہیں ان کو بھی اس قومی پرچم سے اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی جتنی مجھے ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں احمد بھائی, اگر آپ وہاں چلے جائیں, میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, اور آپ وہاں جائیں, آپ یہی چیز ایکسپیرینس نہ کر کے ہیں تو آپ آ کے کہہ دیں کہ فضا میں آپ کا نام کچھ اور رکھ رہا ہوں. نہیں, آپ تو وہاں کی بات کریں, واگا بارڈر چلے جائیں, فیلنگ چینج ہو جاتی ہے وہاں. اب مجھے سمجھ نہیں, آپ یقین, میں آپ سے چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. لاہور میں ایک جگہ ہے رائیونڈ کا, تو سب کو پتا ہوگا, رائیونڈ سے پہلے ایک اڈا پلاٹ آتا ہے, لیک سٹی سوسائٹی ہے, وہاں سے باہر نکلیں تو میں وہاں رہتی ہوں. تو میں وہاں سے نکل رہی تھی, اس کے پاس رہتی ہوں, تو میں وہاں سے اڈا پلاٹ والی سائڈ پہ ایک چوک ہے. تو یہ اگست کا مہینہ تھا, میں مارننگ واک کر کے واپس آ رہی تھی. تو صبح کا جو ٹائم ہوگا 6 بجے کا, 6:30 بجے کا, اس ٹائم پہ وہ سڑکیں خالی ہوتی ہیں, صرف وہ ناشتے والے جو 2-3 وہ ٹپکل لاہوری کلچر اگر آپ نے دیکھا ہو. تو وہ میں نے چوک پہ دیکھا کہ بہت پیارا پرچم لگا ہوا تھا, اور وہ پرچم ایسے لہرا رہا تھا, ہوا بھی بہت زیادہ تھی. میں رک گئی, اپنی گاڑی میں روک کے کھڑی ہو گئی, میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی, اور وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. ایز اے پاکستانی آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں, یہ کیمرہ مین بھائی صاحب بھی محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری ایک قدرتی, یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں جتنا ہمارا مذہب کے ساتھ ایک ایموشنل لگاؤ اٹیچمنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اگر سیکنڈ نمبر پہ کچھ ہوتا ہے تو وطن ہوتا ہے. پہلے مذہب, جس طرح ہم مذہبی معاملات پہ اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں. کون ایسا ہوگا مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر اس کے جذبات وہ نہ ہوں جو کہ ابھی آپ کے یا میرے ہیں. ہو کسی بھی ہو, ایک ادب کے دائرے میں آ جاتا ہے, ادب بھی ہوتا ہے اور ایک لگاؤ ہوتا ہے. آپ نعت کو اگر دل سے سنیں تو آپ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. آپ روزہ مبارک پہ چلے جاتے ہیں حاضری دینے. ساری چیز ہے کہ آپ کتنی لگاؤ سے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن سے ہمارے گھر میں جب شام غریبہ چلتی ہے, مولانا طالب جوہری صاحب جی وہ جب پڑھتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ہم پوری وہ سنتے تھے, اور میری والدہ شاید ٹیشو پیپر کا پورا ڈبہ ختم کر دیتی ہوں رو رو کے. یہ قدرتی جذبات ہوتے ہیں. اس کو مجھے اتنا زیادہ ایکسپلین اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ان جذبات کو. اور اسی طرح پھر آپ کے اپنے وطن کے ساتھ, اپنی دھرتی ماں کے ساتھ, آپ کے اپنے پرچم کے ساتھ وہی جذبات ہوتے ہیں. بالکل, آپ پرچم دیکھنے کے بھی, آپ نور جہاں کے ملی نغمے سن لیں, بہت لوگ ہیں جن کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. مجھے آپ کی آنکھوں میں نمی نظر آ رہی ہے. بالکل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. تو اس پر ہمارے یہاں اتنی زیادہ یہ پولرائزیشن مجھے سمجھ نہیں آئی.